میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ آداب۔ اس معروف شعر کے خالق جناب مجروح سلطان پوری، جن کا اصل نام اسرار حسن خان ہے۔ مجروح کا آبائی وطن ضلع سلطان پور یوپی تھا۔ والد محمد حسین خان بسلسلہ ملازمت قصبہ نظام آباد اعظم گڑھ میں قیام پذیر تھے۔ وہیں مجروح صاحب عید الفطر کے دن جمعہ 13 اگست سن 1915 کو پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ میں ہوئی۔ انہوں نے دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ طبابت کی صنعت بھی حاصل کی۔ انہیں اس زمانے میں شعر و شاعری سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ 1940 میں انہوں نے پہلی مرتبہ مشاعرے میں غزل پڑھی، جس کی دھوم چاروں طرف مچ گئی اور لوگوں نے اسے بہت پسند کیا۔ دوستوں کے مسلسل اصرار پر شعر گوئی کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس وقت مشاعرے کا خوب چلن تھا۔ خود سلطان پور میں آئے دن مشاعرے منعقد ہوا کرتے تھے۔ ان کی شہرت کا آغاز سلطان پور سے ہی ہوا، چنانچہ شاعری کے اس شغف نے انہیں پیشے طب سے دور کر دیا۔ 1945 میں ممبئی میں ایک بڑا ادبی مشاعرہ منعقد ہوا، جس میں بڑے نامور شعراء، ادیب اور فنکار نے شرکت کی، جہاں اس دور کے معروف فلم ڈائریکٹر AR کاردار بھی شریک تھے۔ انہوں نے جگر مراد آبادی سے اپنی فلم شاہ جہاں کے لیے گیت لکھنے کی فرمائش کی، مگر جگر صاحب نے معذرت چاہی اور اس کام کے لیے مجروح صاحب کو پیش کر دیا۔ جگر صاحب کے اصرار پر ہی مجروح نے یہ کام قبول کیا اور یہی ان کا مستقل ذریعہ معاش بن گیا، اور مستقل طور پر ممبئی آ گئے۔ رفتہ رفتہ مجروح صاحب کا شمار فلمی دنیا کے کامیاب شاعر اور گیتکاروں میں ہونے لگا۔ فلمی گیتوں میں مجروح نے ادبی معیار کو برقرار رکھا، جس کے سبب فلمی نغموں کا وقار بھی بڑھا۔ فلمی گیتکار کی حیثیت سے شاندار خدمات انجام دینے پر انہیں گراں قدر دادا صاحب پھالکے ایوارڈ اور ادبی خدمات کے صلے میں اقبال سمان سے بھی نوازا گیا۔ مجروح سلطان پوری نے غزل جیسی صنف کا احیا کیا اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اسے وقار اور اعتبار بخشا۔ مجروح صاحب اعلیٰ درجے کے فنکار اور بلند پایہ شاعر و نغمہ نگار تھے۔ ان کا انداز بیاں بالکل منفرد تھا، جس کی وجہ سے وہ جدید غزل گو شعراء میں سربلند مانے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری کے موضوعات سیاسی، سماجی اور عشقیہ تھے۔ ان کی 55 سالہ شعری زندگی کو سامنے رکھیں تو یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ ان کا کلام اختصار کے باوجود اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے غزل جیسی روایتی صنف سخن میں ایک دلکش اور منفرد اسلوب کی بنیاد ڈالی۔ ان کا سرمایہ شعر بہت مختصر ہے، لیکن سارا کلام انتخاب معلوم ہوتا ہے۔ مجروح صاحب نے غزل کی صنف کو ترقی پسندانہ نظریہ، ادب کے مطابق سیاسی اور سماجی مسائل کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ مجروح سلطان پوری کی شاعرانہ عظمت کا راز یہ ہے کہ وہ مشہور اور کامیاب شاعر اور نغمہ نگار ہونے کے باوجود ایک خوددار اور خدا ترس انسان تھے۔ ہمدردی، مروت، اعلیٰ اخلاق، انسانی دوستی اور حب الوطنی ان کے خاص جوہر تھے۔ مجروح ملک میں سبز انقلاب کے آرزومند تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان امن و امان کا گہوارہ بن جائے اور ملک خوب ترقی کرے، دنیا سے ظلم و تشدد اور بربریت کا خاتمہ ہو۔ مجروح صاحب ایک شخص، ایک شاعر کا نام نہیں، بلکہ وہ اپنے آپ میں ایک ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اردو کی سبھی نقادوں نے مجروح کی شاعرانہ عظمت کو تسلیم کیا۔
تو آئیے مجروح صاحب کے چند بہترین کلام سے آپ کو آشنا کراتے ہیں۔ دیکھ زنداں سے پرے رنگ کے چمن جوش بہار، دیکھ زنداں سے پرے رنگ چمن جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ۔ بچا لیا مجھے طوفان کی موج نے ورنہ، بچا لیا مجھے طوفان کی موج نے ورنہ، کنارے والے سفینہ میرا ڈبو دیتے۔ جفا کے ذکر پہ تم کیوں سنبھل کے بیٹھ گئے، جفا کے ذکر پہ تم کیوں سنبھل کے بیٹھ گئے، تمہاری بات نہیں بات ہے زمانے کی۔ یہ ذرا دور پہ منزل یہ اجالا یہ سکون، یہ ذرا دور پہ منزل یہ اجالا یہ سکون، خواب کو دیکھ ابھی خواب کی تعبیر نہ دیکھ۔ روک سکتا ہمیں زندان بلا کیا مجروح، روک سکتا ہمیں زندان بلا کیا مجروح، ہم تو آواز ہیں دیوار سے چھن جاتے ہیں۔ کچھ بھی ہوں پھر بھی دکھے دل کی صدا ہوں ناداں، کچھ بھی ہوں پھر بھی دکھے دل کی صدا ہوں ناداں، میری باتوں کو سمجھ تلخی تقریر نہ دیکھ۔ میرے عہد میں نہیں ہے یہ نشان سر بلندی، میرے عہد میں نہیں ہے یہ نشان سر بلندی، یہ رنگے ہوئے عمامے یہ جھکی جھکی کلاہیں۔ کبھی جا دے طلب سے جو پھرا ہوں دل شکستہ، کبھی جا دے طلب سے جو پھرا ہوں دل شکستہ، تیری آرزو نے ہنس کر وہیں ڈال دی ہیں باہیں۔ تقدیر کا شکوہ بے معنی جینا ہی تجھے منظور نہیں، تقدیر کا شکوہ بے معنی جینا ہی تجھے منظور نہیں، آپ اپنا مقدر بن نہ سکے اتنا تو کوئی مجبور نہیں۔